سب طرح کی تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد۔ معزز حاضرین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رزق حلال کے موضوع پر، رزق حلال کے عنوان پر، حلال کمائی کے متعلق میں آپ لوگوں کے روبرو بات کروں گا۔ آیت میں جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حلال کی اہمیت کو اس آیت کے اندر اجاگر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور ارشاد فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے ان میں سے حلال، پاک اور صاف ستھری رزق کو استعمال کرو، کھاؤ، اور پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے عبادت کرنے والے، سچے عبادت کرنے والے ہیں تو۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنے چیزیں کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے ہے، اگر ہم سب کا اندازہ لگائیں تو زیادہ چیز اللہ نے حلال کی، زیادہ چیزیں حلال کی ہیں، اور ساتھ ساتھ جن چیزوں کی حرمت کے متعلق ذکر ہے بتا دیں فلاں فلاں چیز سے بچے رہنا ہے، فلاں چیز کو نہیں کھانا۔ بسا اوقات انسان ایسے کارنامے انجام دے دیتے ہیں جو ان کے لیے حلال رہنے کے باوجود وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔
چیز حلال ہے لیکن انسان کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اچھا کمانا، اچھی طریقے سے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اللہ اور پھر اس سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا، بیوی بچوں کو پالنا پوسنا حلال ہے۔ لیکن اگر وہی کمائی دھوکے کے ذریعے سے کماتا ہے، پیسہ دھوکے سے اور رشوت سے لے کر کے حاصل کرتا ہے، تو جو چیز جو رقم اللہ نے اصل پونجی حلال کر رکھا ہے، ان کے رشوت، دھوکہ، سود، دغا اور گنڈا گردی کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی سے جھوٹ بول کر کے، ٹھکا کر کے، گندی اور سڑی چیز بیچ کر کے، پیسہ خرید کر کے گھر لے کر کے آتے ہیں، تو یہ چیز یہ دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ کو جو ہے اسلام نے دھوکہ کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی غذا جو ہے اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ صحیح طریقے سے اگر کماتے ہیں، اچھے انداز سے اگر کماتے ہیں تو وہ چیز اسلام نے حلال کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے رزق حلال کی تلاش اور رزق حلال کی جستجو، حلال روزی حاصل کرنا صرف ہم لوگوں کے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان کا یہ شیوا رہا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی زندگی کو بھی دیکھیں، وہ لوگ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، اور نبی ہونے کے باوجود، انبیاء اور رسول پیغمبر ہونے کے باوجود حلال رزق حاصل کرتے رہتے تھے۔ اور جو تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اگر دجل یعنی مکر و فریب اور دھوکہ، اس کے علاوہ اگر یہ سب چیز کو چھوڑ کر کے سچی بات بولتے ہیں، تجارت میں امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز فروخت کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی عیب ہے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ عیب رہنے کی وجہ سے اتنے دام، تو یہ اسے سچے تاجر کہتے ہیں۔ کسی مال میں کچھ عیب ہے لیکن اس کو بند کر کے، لیپا پوتی جسے چھپا کر کے ایسا ہی فروخت کر دیتے ہیں اور پوری قیمت لے کر کے آتے ہیں، اس کو بے ایمانی کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ، دجل، مکر و فریب ہے۔ لیکن جو سچے تاجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار اور سچے تاجر جب وہ مریں گے اللہ کی عدالت میں آئیں گے، مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے صفوں میں لائے گا، صدیقین سچے لوگوں کے صفوں میں لائے گا، شہداء کے صفوں میں لا کر کے کھڑا کرے گا انبیاء کرام سچے تاجروں کو۔ اگر ہم انبیاء کرام اور دیگر پیغمبروں کے حالات کو دیکھیں تو یہ لوگ بھی تجارت کر کے اپنے گھر بار چلاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا کیا تھا، نبی تھے، اور پھر ان کی جو کاروبار تھے، یہ کاروبار اور کمائی تھے، ہاتھ کی کمائی کماتے تھے۔ اللہ نے اس کو ایسا معجزہ دیا تھا داؤد علیہ السلام کو کہ اگر لوہا کو جیسا چاہتے وہ ویسا بدل لیتے تھے، نرم و نازک کر دیا تھا ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الکسب افضل، کون سی کمائی جو ہے انسان کے لیے بہترین کمائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدی، کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کے اپنی پرورش کرے، اولاد کی پرورش کرے، گھر چلائے اور اپنے ہاتھ کی کمائی۔ ہاتھ کی کمائی کیا ہے؟ کوئی بڑے ہے، کارپینٹر ہے، میستری ہے، اور ایسی چیز جو پونجی نہیں لگائیں لیکن روزانہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پھر وہ کما رہے ہیں، بہترین کمائی قرار دیا۔ اور ملازمت کرنا اس کی جو ہے غلط نہیں قرار دیا، یہ بھی محنت کی کمائی ہے۔ کاروبار اور تجارت میں بھی رہنا یہ بھی غلط نہیں ہے۔ مالداروں کی بھی اسلام نے دل جوئی فرمائی ہے کہ حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے مال کو حاصل کیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، انسان تو انسانوں کے علاوہ مخلوق پر ان کی حکومت تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین کاریگر بھی تھے سلیمان علیہ السلام، اور اپنی کاریگری سے مختلف چیزیں بناتے رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، وہ بہترین قسم کے انجینئر کہہ لیجئے ہمارے زمانے میں، بہترین قسم کی جو ہے کشتی تیار کیے تھے، جو آج دنیا ایسی کشتی تیار ہی نہیں کر سکتی ہے، تو ان کی ہاتھ کی محنت اور مشقت تھی ان کی، نوح علیہ السلام کی۔
زکریا علیہ السلام بڑے تھے، لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے اوزار سامان وغیرہ بنایا کرتے تھے زکریا علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر 10 سال تک ملازمت کی، یعنی کام کوئی بھی ہو، ہر کام کی، ہر محنت کی اسلام نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر ملازم رہے۔ ان سب سے بڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چھوٹے بچے رہتے وقت مکے کے چند قیرات کے عوض، چند دینار اور درہم کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوان ہوئے، 25 سال 24 سال 20 کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، تو ایسے وقت میں تجارت کرنا شروع کیے اور مختلف شہروں کا، شام وغیرہ کا تجارتی سفر کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو بے نیاز کر دیا، الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ لوگوں کے درمیان ابھی پڑھا تو اس کے اندر یہی ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ طیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں جو اللہ نے تم کو میسر کیا ہے اس کو کھاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کے درمیان دھوکے سے، باطل طریقے سے مال مت کماؤ۔ یہ حرام، اس کا نام حرام ہے۔ دھوکہ، باطل، جھوٹ، مکر و فریب، ٹھکا کر کے دغا بازی سے مال کمانا یہ غلط ہے۔ انبیاء کرام میں سے جتنے انبیاء کرام کو بھیجے سب کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجے اللہ رب العالمین نے بعثت کے مقصد، بے شمار مقاصد ہیں بعثت کے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکی سے، رسول کو بھیجنے کا مقصد تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئے، سب کو عقیدہ توحید پر گامزن کرے۔ بے شمار مقاصد ہیں، لیکن ان مقصدوں میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم کو حلال اور حرام کی تمیز بھی سکھائے انبیاء کرام۔ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کا ایک مقصد حلال چیز کو واضح کرے، یہ ہمارے لیے حلال ہے، حرام چیز کی وضاحت کرے، یہ ہم سب کے لیے حرام ہے۔ یہ انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال رزق استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، وعمل فی سنتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں ویسی زندگی گزارتا ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، اور اس انسان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں پہنچاتا، ایک اپنی ذات سے دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا ہے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ ان تینوں صفات میں سے پہلی صفت جو ہے، جو آدمی اکل طیبا، من اکل طیبا، حلال رزق کھاتا ہے، سنت رسول پر عمل کرتا ہے، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا ہے اپنی ذات سے، تو یہ انسان جنت میں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حلال رزق استعمال کرنا جنت میں داخل ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، جنت میں بھی انسان داخل ہوتا ہے حلال رزق کے ذریعے سے۔ حلال رزق اور عمل، یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام، نماز ہو، روزہ ہو، بھلائی کا کوئی صدقہ اور زکوٰۃ، خیرات، یا دین کے معاملے میں، شریعت اسلامیہ کے معاملے میں نیکیوں میں جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ان سب حصوں میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ توفیق ہی نہیں ملتی ہے اگر انسان رزق حلال استعمال نہ کرے تو نیک عمل کرنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوتی۔ اگر انسان حرام رزق کماتا ہے تو ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے، توفیق نہیں ملتی ہے قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرے۔ کوئی غریب آدمی جا رہے ہیں، کوئی محتاج ہیں، کوئی ضرورت مند ہیں، یا اپنی مجبوری اپنے پاس رکھتا ہے، جو آدمی مسلسل حلال رزق کو چھوڑ کر کے حرام رزق استعمال کرتا ہے، ان نیکیوں کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے، پہلی بات۔
ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول، کلوا من الطیبات، تم حلال رزق کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب تک حلال رزق نہیں کھائے گا نیک عمل کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ رزق میں اگر یہ جھوٹ ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، یہ رزق حاصل کر کے کھائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بہت سارے نیک اعمال کروں، اس کی اللہ رب العالمین توفیق اٹھا لیتا ہے ان سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق حلال اور عمل کی توفیق دونوں میں گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے اعمال کی قبولیت کا اور رزق حلال کا، اعمال کی قبول ہونے کا اور رزق حلال کی بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو عمل کی توفیق ملنا ہے، دوسری چیز وہ عمل قبول ہونا ہے۔ انسان کی غذا حرام ہے، لباس حرام ہے، کاروبار حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، اور وہ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اور ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے رزق ان کے ساتھ نہیں دے رہا، حلال رزق ساتھ نہیں دے رہا، حرام رزق حاصل کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے خوب طلب کر رہے ہیں، خوب مانگ رہے ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق حلال اور عمل کی قبولیت میں بھی، اعمال کے قبول ہونے میں بھی گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العالمین کسی کی نماز کو وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر، وضو بغیر طہوری مطلب ابھی نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کو طہور کہا جاتا ہے۔ وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، اور دھوکہ کے ذریعے سے انسان مال کمایا اور صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بہت بڑا بیپاری، بہت بڑا کاروبار، وہ دوسرے کاروباری کو دھوکہ دے کر کے بہت بڑے جائیداد اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، بہت سارے محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے کروڑوں کا حساب سے، حالانکہ وہ دغا اور دھوکہ سے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے دغا اور دھوکے کی کمائی اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ روزی اور عمل کے قبول ہونے کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اسی طریقے سے عمل کی توفیق اور حلال روزی کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے، دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے دعا کے قبول ہونے، مقبولیت دعا، ہم جو دعا مانگتے رہتے ہیں، ایک عمل قبول ہونا الگ چیز ہے، ہم نے کچھ اچھا کام کر دیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دوسروں کی بھلائی، دنیا کی بھلائی کر دیا، نماز ادا کیا، عبادات کیا، قرآن کریم کی تلاوت کیا، یہ سب نیک اعمال ہیں، لیکن یہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے، ایک اعمال قبول ہونا، اور ایک ہے دعا قبول کرنا جو ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ چیز ہماری ضرورت ہے، فلاں فراوانی ہم کو خوشحالی آنی چاہیے، تنگ دستی دور ہو، بیماری ختم ہو، صحت یابی آئے، اس انداز سے انسان دعا مانگتے ہیں۔ تو بسا اوقات چونکہ ان کے پیٹ میں حرام غذا پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابیوں میں سے مستجاب الدعوات صحابی، یعنی جو دعا مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں جو بھی دعا کرے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ کچھ آدمی ہوتے ہیں اللہ سے بارش کے سلسلے میں فلاں آدمی اگر دعا کیے تو ان کی دعا اللہ کے فضل سے قبول ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، صحابہ کرام جا کر درخواست کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے ذریعے سے اللہ کے پاس دعا مانگیں، دعا کریں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، اطعم اطیب، پاک صاف رزق حاصل کرنے کا تم عادی بن جاؤ، مطعمک یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کے تم اپنے اوپر عادت ڈال لو، یستجاب لک، تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں بھی اور حلال اور پاک رزق میں بھی گہرا ربط ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ لمبے سفر میں ہے اور ان کی جو ہے اشعث اغبر، وہ لمبے سفر میں ان کے بال پراگندہ، تھکا ماندہ، ایک دم نڈھال ہے سفر کی وجہ سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہ ہے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے انسان سفر کی حالت میں، ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعا ان کی قبول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی لمبے سفر میں ہے، نڈھال ہے انسان، تھکا ماندہ ہے، کپڑے گندے ہیں، بال پراگندہ ہے، ایسے وقت میں آسمان کی طرف یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، یا ربی یا ربی، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غُذِّيَ بالحرام، اور حرام کی غذا ان کے جسم میں جا رہا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب اتنے سب چیز ہیں تو سفر میں رہنے کے باوجود کہاں سے ان کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال رزق کو بھی قبولیت دعا کے لیے گہرا تعلق ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، اور جمعہ کے دن اس سورہ کو پڑھنے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں۔ ان فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ چند نوجوان جو ایک غار میں پناہ لیے تھے اور 309 سال تک اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سوئے ہوئے تھے، وہ جس ظالم بادشاہ کے خوف سے یہاں آ کر کے پناہ لیے تھے، 300 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین ان کو بیدار کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، تو سب سے پہلے ان ولی صفت انسانوں کو جو غار میں پناہ لیے تھے، سب سے پہلی فکر جو ہے کیا لائق ہوتی ہے؟ رزق حلال کی۔ بھوک لگنے کے بعد فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ان جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کو کچھ چاندی کے سکے دیے، بازار جاؤ اور کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آؤ فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تاکیدی جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دھیان سے یاد رکھنا، اہمیت دینا اور اس کو تاکید کے ساتھ عمل کرنا۔ فَلْيَنظُرْ، تم کو خیال رہے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ جہاں پر حلال رزق ہو وہیں سے خرید کر کے لے کر آنا، پاکیزہ رزق لے کر کے آنا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں 300 سال سو چکا ہوں، 309 سال سو چکا ہوں، پتہ نہیں۔ اور جو بھاگ کر جس ظالم بادشاہ سے بھاگ کر کے پناہ لیے تھے، ان کو معلوم تھا یہ بستی جھوٹوں کی بستی ہے، حرام غذا استعمال کرنے والوں کی بستی ہے، دھوکے بازوں کی بستی ہے، وہی سمجھ رہے تھے۔ پھر معاملہ دوسرا ہوا، 300 سال یہ سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں کا معاملہ الگ تھا کہ یہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ تھے، اور پھر مسئلہ کھلا، واضح ہوئی بات کی، واقعہ پتہ چلا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ولی صفت انسانوں کی جو پہلی آواز تھی، حلال رزق دیکھ سمجھ کر کے لے کر کے آنا، دھوکے کا رزق نہیں لے کر کے آنا، یہ ان کا رویہ تھا، طریقہ تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمارے عمل قبول ہو، دعا قبول ہو، تو حلال رزق کا ہمیشہ استعمال کرنا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تحفے میں آتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا چیز؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چیزیں تحفے میں آتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا چیز ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے، کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے، تم دھوکہ کھانے والے ہو، فلاں چیز، اگلی بات بتا دیتے تھے۔ عام طور پر راقی لوگ رہتے ہیں جو شرعی رقیہ نہیں کرتے ہیں، نام راز، یہ راز وہ راز کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ کل تمہارا خاندان میں ایسا ہے، ان سے لڑائی ہونے والا، یہ سب چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کو غلط کہا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ جاہلیت کی بات بتلا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جاہلیت میں ایسا ہی میں ایک آدمی کو تیر پھینکا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے، اتفاق سے ویسا ہی ہو گیا۔ ویسا ہی ہو جانے کے بعد وہ مجھے کچھ تحفے تحائف لا کر کے آج دیے ہیں۔ جاہلیت میں ہوا تھا ان کے ساتھ معاملہ، آج دیے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوان الکاہن، جو کوہانت کے جو مٹھائی ہیں، تحفے ہیں، ہدیے ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا، اس کو ہدیتاً بھی نہیں لینا چاہیے۔ معاملہ تو دور حاضر کا یہ آ گیا ہے کہ اگر ہم کسی راقی کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہم خود سے تو کیا دور کی بات، وہ ڈیمانڈ ہی اتنا کرتے ہیں اور اتنا ڈرا دھمکا دیتے ہیں، لگتا ہے کہ 1-2 مہینے ہم مر جائیں گے۔ جو راقی رہتے ہیں، نامراز وغیرہ دیکھنے والے رہتے ہیں، شریعت سے جس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ خود سے بھی دے دیے، جس کو علاج کریں، دم کریں، خود سے بھی دے دیے تو بھی حلال نہیں ہے، حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اور آج کل ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، غور و فکر کریں اور پھر دعا مانگتے ہیں، کہاں سے ان کی دعا قبول ہوگی؟ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلاتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے الٹی کرتے رہتے ہیں، اور اتنے الٹی کرتے ہیں کہ جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ میرے پیٹ سے پوری غذا باہر آ گئی، تب تک چھوڑتے نہیں حلق میں انگلی ڈالنا۔ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی نامعلوم پتہ نہیں تھا اور غلط اس چیز استعمال کر لیا تو مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہوگا اس کو۔ کوئی روزہ ہے بھائی، روزے کی حالت میں بھول گیا اور اچانک پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں تھا، ان کو بھول سے ہو گئی ہے یہ بات، بھول گیا تھا، میں روزہ ہوں، بھول گیا تھا۔ اور ایسا ہی کوئی عمل ایسا کرے جس کے بارے میں علم نہیں تھا لیکن کر دیا، پتہ نہیں تھا اور کر گزرا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے تقوی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میرے پیٹ میں حرام غذا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسا ہی معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، بیت المال میں صدقے کی اونٹنی تھی، کچھ دو کر کے دودھ پی لیے تھے، وہ بھی الٹی کر کے ساری غذا کو نکال دیے تھے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ رزق حلال، اس کی تاکید اسلام میں بڑی آئی ہے۔ انبیاء اکرام بھی رزق حلال تلاش کرنے، کمانے کی کوشش کیے اور کمائے ہیں۔ اور پھر اسلام میں جمعے کے دن فضیلت والا دن ہے، بہت برکت والا دن ہے، اس دن کو دیگر دنوں میں فضیلت بتلایا، لیکن جو ہی تم نماز ادا کر دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لو، پھیل جاؤ زمین میں اور اس کے حلال تلاش کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وَطَائِفَةٌ مَعَكَ، اور ایک جماعت رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نماز میں۔ اس نماز کو تخفیف کرنے کا، ہلکی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ تمہارے ساتھ جماعت رہتی ہے صبح کام کے لیے جانے والے، تو اگر رزق حلال کوئی کمانے کی کوشش میں رہے تو اس کے لیے نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں، ہلکی بھی کر سکتے ہیں نماز کو، اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ چیز رہی۔ دوسری چیز جو ہے، انسان کی اعمال ہو، دعا ہو اور دیگر چیزیں ہو، جو اللہ سے ربط رکھتا ہے، جب تک ان کے پیٹ میں حلال غذا نہ رہے گی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اور پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ تین چیز، دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، عمل کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کی توفیق دے، حرام غذا سے ہماری حفاظت فرمائے، دھوکہ دجل اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، بھلائی اور نیکی کرنے کی ہمیں حکم دے، سنت رسول پر چلنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔